تو پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا کے ذریعے سے ساری کائنات کی نفی کہ سب سے کٹ کے اللہ سے جڑ جا. مشرق لا، مغرب لا، شمال لا، جنوب لا، آسمانوں پہ لا، زمینوں پہ لا، پتھروں پہ لا، پہاڑوں پہ لا، نوری پہ لا، ناری پہ لا، آفتابی پہ لا، خاکی پہ لا. لا کو ایسے پھیرایا ہے میرے اللہ نے کہ اپنے سوا ہر شے کو کاٹ کے رکھ دیا ہے کہ یہ کچھ نہیں، سب اللہ ہے. صفر 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 لکھتے جاؤ، ساری کاپی بھر دو تو آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا. اور ایک لگا دو پہلے صفر کے ساتھ تو ہر صفر دوسرے سے طاقتور بنتا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے. پیچھے الف کا کمال ہے، پیچھے ایک کا کمال ہے. ایک کو ہٹاؤ تو سب صفر ہے. اللہ ایک ہستی ہے تو جبریل طاقت ہے، صفر نہیں ہے. اللہ ہٹ جائے تو جبریل صفر ہے. میکائیل، اسرائیل، اسرافیل طاقت ہیں اگر اللہ ہے. اللہ پیچھے ہٹ جائے تو یہ تینوں زیرو ہیں. جنت خوبصورت نعمتوں کا ٹھکانہ ہے، اس کے پیچھے ایک ہے. اللہ پیچھے ہٹ جائے تو جنت بھی زیرو ہے. اللہ پیچھے ہٹ جائے تو جہنم بھی زیرو ہے. اللہ پیچھے ہٹ جائے تو زمین آسمان کچھ نہیں ہے. لا کے ذریعے سے ہر چیز کو توڑ کر دل کا قبلہ اللہ بنا اور چہرے کا قبلہ بیت اللہ بنا تو تب تیری نماز مکمل ہوگی، تب تیرا ایمان مکمل ہوگا. اس وقت دل کا قبلہ اللہ نہیں ہے، وہ پیسہ ہے. پیسہ ہے. دل کا قبلہ اللہ نہیں ہے، صرف کمائی ہے، صرف پیسہ ہے. تو اللہ تعالیٰ لا کے ذریعے سے کہتا ہے مجھے قبلہ بنا، دل مجھے دے. ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ، میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں، تجھے میرے حق کی قسم تو بھی مجھ سے پیار کرنا سیکھ. اس دل کو اللہ کے لیے خالص کر، سب سے کٹ کر. لا الہ لا الہ لا الہ تلوار چلتی ہے، لا الہ لا الہ لا الہ، پھر اللہ کے ساتھ تمام ہوتا ہے. الا اللہ الا اللہ الا اللہ، صرف اللہ، نیچے بھی اللہ، اوپر بھی اللہ. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، ادھر دیکھو تو اللہ اور اوپر دیکھو تو اللہ. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، مشرق میں دیکھو تو اللہ اور مغرب میں دیکھو تو اللہ. للہ المشرق والمغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر منہ پھیرو گے سامنے اللہ کے جلوے ہیں، جدھر منہ پھیرو گے سامنے اللہ کی قدرت ہے، جدھر دیکھو گے اللہ کے نظام اور شاہکار ہیں. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. یہ حج سے پہلے سیکھنے کی چیز. حج کر کے زندگی کیوں نہیں بدل رہی؟ وہ بغیر سیکھے جا کے بیٹھ جاتے. پہلی جماعت کے بچے کو ایم اے کا پرچہ پکڑا دو، لو جی حل کرو. حج پر جانے سے پہلے بہت سی تیاری ہے. جیسے اب یہ آپ کو ظاہری تیاری کے لیے جمع کر رہے ہیں، یہ لے جانا ہے، وہ لے جانا ہے، یہ لے جانا ہے، وہ لے جانا ہے، یہ نہیں لے جانا، وہ نہیں لے جانا. اسی طرح اللہ کے دربار میں جانے کے کچھ اور آداب ہیں. دربار شاہی میں جانا ہو تو اس کے آداب ہیں. وہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہو رہے ہیں. لا الہ الا اللہ یہ اللہ کو دل میں اتارنے والا، محمد الرسول اللہ یہ اس وجود میں ڈھلنے کی محنت. میں کہا کرتا ہوں لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے. لا الہ الا اللہ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، محمد الرسول اللہ کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی. ابھی میں 10-12 ملکوں کا سفر کر کے آ رہا ہوں. ہر جگہ پاسپورٹ، یہ جی ویزا، یہ جی جاؤ جی، پاسپورٹ دکھاؤ حاضر، ویزا بھی دکھاؤ، یہ جی اچھا جی جاؤ جاؤ. تو لا الہ الا اللہ، اللہ نے آپ کو پاسپورٹ بنانے کی تکلیف نہیں دی، بنا کے دے دیا. ان سے پوچھو جو نئے مسلمان ہوتے ہیں. ایک دفعہ ہماری جماعت سوات میں تھی تو ایک نوجوان اسٹریٹ لائٹ کے نیچے پڑ رہا تھا. تو ہمارے ایک ساتھی نے، پتہ تو لگتا نہیں، شیو کیا ہوا ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، کون ہے، کیا پتہ چلتا. تو اس نے اس کو دعوت دینی شروع کر دی. تو سنتا رہا
پھر کہنے لگا، وہ ذرا ادھیڑ عمر تھے، کہا بابا جی آپ خوش قسمت ہیں، آپ مسلمان ہیں، مجھے پتہ ہے ہندو مذہب کوئی مذہب نہیں، پتھر کی پوجا ہے، لیکن اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں تو مجھے 70 رشتے توڑنے پڑتے ہیں، اور آگے کوئی ایک مسلمان نہیں جو مجھے قبول کرے۔ مجھے قبول کرنے والا کوئی نہیں، اور جن 70 رشتوں کو توڑوں گا اس کا آگے مسلمانوں کے پاس متبادل کوئی نہیں۔ مجھے پتا ہے ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن میں بندھا ہوا ہوں، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ پاسپورٹ اس نے بنا کے دے دیا۔ اب کہتا ہے ویزا تو لگوا لو، یہ اتنا تو کرو کہ ویزا تو لگواؤ، کم از کم میرے نبی کے سانچے میں تو ڈھل کے آؤ۔ اشبہت اعدائی فصرت احبهم اذ کان حبی منک حبی منہم۔ ابو نواس ایک شاعر ہے، وہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ تو دشمن کے روپ میں آئی تو مجھے دشمنوں سے بھی پیار ہو، تو نے میرے دشمن کا روپ دھارا تو مجھے دشمنوں سے بھی عشق ہو گیا کہ تیری جھلک جہاں بھی ہوگی مجھے وہ پیاری لگے گی۔ تو یہ پہلا سبق ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ اتنا اندر میں اترے کہ وہ بیج کی طرح اور گٹھلی کی طرح اپنی کومپل کو باہر نکالے، پھر وہ محمد رسول اللہ درخت بن کر پورے وجود پر چھائے اور پوری زندگی پر چھائے۔ تو یہ پہلی محنت۔ پھر اس کے بعد نماز ہے جو 5 وقت اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی، 50 دینی 5 تھیں، شروع 50 سے کیا۔ جب 5 ہی دینی ہے تو 5 سے ہی شروع فرماتے۔ میرے حبیب 5 نمازیں 50، پتہ ہے نہ پڑھی جا سکتی ہیں نہ دینی ہیں، صرف اس کی عظمت اور اہمیت بٹھانے کے لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس آیت کو ذہن میں بٹھانے کے لیے کہ نماز تو دوں گا 5، لیکن مطالبہ ہوگا 24 گھنٹے میں وہ زندگی گزارو جو نماز والی ہے۔ جیسے نماز میں تم ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہو، تو تم جب باہر جاؤ تو تمہاری آنکھ حرام نہ دیکھے، اور نماز میں تم ہاتھ ایسے باندھ کے کھڑے ہو تو نماز کے باہر تمہارے ہاتھ ظلم کے فیصلے نہ لکھیں، ظلم کے فیصلے نہ لکھیں۔ جب ترازو غلط چلتا ہے تو یہ ظلم کا ہاتھ استعمال ہوا ہے۔ جب تمہاری زبان صرف چند مخصوص بول سکتی ہے، ادھر ادھر کا بولے گی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایسے جب تو نماز کے باہر ہو تو ایسا بول نہ بولو جس سے لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں، ایسا بول جس سے نماز ٹوٹے، اس سے آدمی بڑی احتیاط کرتا ہے، لیکن ایسا بول جس سے اگلوں کے دل ٹوٹتے نہیں، جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، وہ صبح سے شام تک زبان زبان زبان۔ نماز، اور نماز اللہ نے 5 وقت مانگی، پھر اپنے حبیب پر تہجد فرض کی، قم اللیل الا قلیلا۔ میرے نبی باقیوں کے لیے نفل، آپ کے لیے فرض، رات کو میری آپ کی بات ہونی چاہیے۔ کیوں کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ دن میں بہت مصروف رہتے ہیں دعوت تبلیغ کے کام میں، لہذا رات کا کچھ حصہ مجھے دیں جس میں میری اور آپ کی بات۔ جس نے بھی اللہ کو پایا ہے رات کے آنسوؤں سے ہی پایا ہے، جس نے بھی اللہ کو ڈھونڈا ہے رات کے اندھیروں میں ڈھونڈا۔ عجب بات ہے، دنیا ڈھونڈنی ہو تو روشنی چاہیے، اللہ کو ڈھونڈنا ہو تو رات کا اندھیرا چاہیے۔ اگر اب 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 90% نہیں پڑھتے، حج پہ جا کے بھی نہیں پڑھتے، عادت ہی نہیں پڑھی ہوئی تو حج کے جا پہ بھی نہیں پڑھتے۔ نماز۔ تیسری چیز ہے زکوٰۃ، جو اللہ نے مالدار پر فرض کی ہے۔ اچھا، ایک بیچ میں جب ہمارے نبی 50 نمازیں لے کر واپس چل پڑے، کوئی بات ہی نہیں کی، اچھا یا اللہ ٹھیک، تو میں نے پڑھا تو کہیں نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آگے کھڑا کیا ہوگا کہ میرا نبی تو 50 لے کے چل پڑا، اسے واپس بھیجو، اس کی امت نے تو 5 کو نہیں پڑھنی ہے، 50 کے تو پڑھن، اس کو میرے پاس واپس بھیجو۔ تو آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے چھٹے آسمان پر، یا رسول اللہ، اللہ سے ملاقات کیسی رہی؟ کہ بہت اچھی رہی۔ کیا ہوا؟ کہ 50 نمازیں ملی۔ کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی محنت کرتا ہوں، یہ کوئی نہیں پڑھیں گے، واپس جا کر تھوڑی کروائیں۔ پھر آپ واپس گئے،
सिदरतुल मुंतहा। तो अल्लाह ने कितनी काम की? 5। चलो अल्लाह ताला 45 कट्ठी उड़ा देता, अच्छा मेरे हबीब 5, फिर वापस। फिर हमारे नबी ने नहीं कहा या अल्लाह बहुत ज्यादा है, तस्लीम और रजा, तस्लीम और रजा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अर्रदा बअदल क़ज़ा, ये दुआ रोज मेरे नबी सुबह शाम मांगते थे। ऐ अल्लाह मुझे अपनी तकदीर पे राजी रहने की तौफीक अता फरमा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम कितनी? 45 वापस, फिर 5, फिर 5, फिर 5, उड़ती गई 5 रह गई। फिर आगे मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए, या रसूलुल्लाह कितनी? का 5। कहा नहीं वापस जाए, कोई नहीं पढ़ेंगे। कहा नहीं अब मुझे शर्म आती है, 5 खत्म हो रही हैं, अब गया तो ये 5 भी चली गई तो मेरी उम्मत तो खत्म हो गई, मेरी उम्मत तो महरूम हो गई, अब मैं नहीं जाता। कहा ठीक है आपकी मर्जी, वैसे मुझे पता है कि ये नहीं पढ़ेंगे, चूंकि मेरी उम्मत पे 2 नमाजें फर्ज थी, उन्होंने वो भी ना पढ़ी, ये कराची वाले 5 कहां पढ़ेंगे? वो मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि तजर्बा कर चुके थे, हमारे नबी ने फरमाया नहीं अब मुझे शर्म आती है, अब मैं नहीं वापस जाऊंगा, जिसने पढ़ना होगा पढ़ेगा, नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़े, हर कोई अपने अपने किए का अजर अल्लाह से ले लेके। तो सिर्फ अजमत और अहमियत बिठाने की। जब आप उस 5 पर मूसा अलैहिस्सलाम को इनकार करके चल पड़े तो पीछे से अल्लाह की आवाज आई, मेरे हबीब पढ़ने को 5, लेकिन मेरा बोल वही, लिखूंगा 50। हर नमाज 10 लिखी जाएगी, हर नमाज 10 लिखी जाएगी। फिर उन्होंने ज़कात को फर्ज किया, मालदारों पे ज़कात। खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतahhiruhum बिहा व तुज़क्कीहिम व सल्लि अलैहिम। ज़कात इतना बड़ा अमल है कि अल्लाह ताला हमें कहता है कि मेरे नबी पे दरूद पढ़ो, फरिश्तों से कहता है मेरे नबी पे दरूद पढ़ो, और खुद भी कहता है कि मैं अपने नबी पर दरूद भेजता हूं। अल्लाह की तरफ अब दरूद की निस्बत वो रहमत है, और फरिश्तों की तरफ हमारी तरफ दरूद की निस्बत दुआ है जो हम करते हैं, सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। तो अल्लाह ताला ने हमें, आपको, पूरी दुनिया के अहले ईमान को, फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे नबी पर दरूद पढ़ो, और खुद भी पढ़ता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। जो लोग अल्लाह के नाम पे खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला कह रहा है वसल्ले अलैहिम, ऐ मेरे हबीब सारी उम्मत पर नहीं, जो तेरी उम्मत में मेरे नाम पे खर्च करेंगे उन पे तू दरूद पढ़। अगरचे यहां सल्ले दुआ के माना में है कि तू उनके लिए दुआ कर, आप उनके लिए दुआ फरमाएं। तो माल खर्च करने वालों के लिए अल्लाह अपने हबीब से फरमा रहे हैं कि उनके लिए आप दुआ करें, सल्ले अलैहिम इन्ना सलातक सकनुम लहुम। आपकी जो दुआ होगी और आपकी जो सलात होगी, जो आपका दरूद होगा, दुनिया और आखिरत के सारे मसाइल उनके हल करके ले जाएगा, उनकी दुनिया भी सुखी कर देगा, उनकी आखिरत भी सुखी कर देगा। तो अल्लाह ताला ने ज़कात फर्ज की, और बहुत थोड़ी फर्ज की। पहली उम्मतों पर थी 100 में 10 रुपए, और हमारी है 100 पे 2.5 रुपए, और इतना फजल फरमाया कि पूरा साल पैसा पड़ा रहे। फिर कहा इसमें से 2.5 रुपए दे दो, 2,500 दे दो, अगर इस्तेमाल हो जाए तो कोई साल से 1 दिन पहले अगर वो माल खर्च हो गया है तो ज़कात खत्म हो गई। और 82 दफा कुरान में माल खर्च करने का हुक्म आया, 82 दफा। और अल्लाह ताला ने तरगीब दी है कि मालदार फकीरों पे खर्च करें। फिर अल्लाह ताला ने फकीरों को तरगीब दिया कि तुम भी जितनी वसअत हो खर्च किया करो। मेरे नबी ने तरगीब दी, सबक़ दिरहमुन मिअता अल्फ दिरहम, 1 रुपया अल्लाह के नाम पे खर्च करना 1 लाख रुपया खर्च करने से बढ़ गया। तो सहाबा ने अर्ज की वो कैसे बढ़ गया? तो आपने कहा एक आदमी के पास 2 रुपए, एक आदमी के पास करोड़ों रुपए, जिसके पास 2 रुपए थे उसने 1 रुपया अल्लाह के नाम पे दे दिया, और जिसके पास करोड़ों थे उसने 1 लाख दिया। जिसने 2 में से 1 दिया उसने अपने माल का आधा हिस्सा दिया। जिसने 1 लाख दिया उसने अपने माल का कोई 1000वां हिस्सा दिया। जब तोला जाएगा तो 1 रुपए का वजन 1 लाख से बढ़ जाएगा। और इसका एक वाकया भी,
ہمیشہ حضرت ابو بکر سے نہ کوشش کرتے تھے آگے نکل جاؤں آگے نکل جاؤں آگے نکل جاؤں، ساری زندگی موقع نہ بن سکا۔ تبوک کا موقع آیا تو اللہ کے نبی نے کہا مال خرچ کرو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 لشکر کا سارا سامان تیار کیا، ان کی سواریاں، ان کا راشن کے لیے تھیلوں کو بند کرنے کے لیے دھاگے تک اپنے گھر سے دیے، اور 300 دینار اوپر دیے۔ تو اللہ کے نبی کی جھولی میں وہ 300 دینار پڑے تھے یوں، اور آپ ان دیناروں کو اٹھا کے یوں فرما رہے تھے ما علی عثمان اللہ یعمل بعدا، عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے تو جنت واجب ہوگی۔ تو عمر کہنے لگے آج میں ابو بکر کو کاٹ سکتا ہوں، آج میں اس سے آگے نکل سکتا ہوں کہ وہ آج کل غریب ہے، میں مالدار ہوں، تو وہ تھوڑا لائے گا میں زیادہ لاؤں گا تو میں بڑھ جاؤں گا۔ لہذا انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ، آدھا گھر میں رکھا اور آدھا لے کر آئے۔ ابو بکر نے جھاڑو پھیر دیا، جو کچھ تھا وہ سارا سمیٹ کے لے آئے۔ جب دونوں پراپرٹی سامنے رکھی گئیں تو حضرت عمر کی بہت زیادہ نظر آ رہی، ابو بکر کی بہت تھوڑی نظر آ رہی، لہذا حضرت عمر بڑے اطمینان میں کھڑے کہ آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہے۔ میں قربان جاؤں، اللہ رسول تو جانتے ہیں کہ کون کیا کر کے آیا ہے، تو میرے نبی نے سوال ہی بدل دیا جو اس موقع کا سوال ہی نہیں۔ کوئی آدمی مسجد میں چندہ دینے جائے، مدرسے میں چندہ دینے جائے، کہا جی مول صاحب یہ 1 لاکھ روپیہ ہے مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے۔ آگے مولوی صاحب کہیں پیچھے کتنے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ کہے گا اے بھی واپس کرو، میں تو تھوڑی نیت ہے جو کوئی چکر لگتا ہے کہ تسی ٹھیکیدار ہو، مگر علی شاید ابھی پیچھے کتنے پین۔ یہ موقع کا سوال ہے ہی نہیں۔ مولوی صاحب کو چاہیے جی جزاک اللہ یہ لیجئے رسید، بسم اللہ، پھر بھی موقع آئے تو دیتے رہیں۔ تو میرے نبی نے پوچھنا یہ تھا ابو بکر کتنا لائے ہو، عمر کتنا لائے ہو، اور یہی اس موقع کا سوال ہے۔ لیکن اللہ رسول جانتے ہیں کہ کس کے مال میں وزن زیادہ ہے، تو میرے نبی نے سوال بدل دیا، فرمایا عمر ما خلفت، واہ واہ عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عمر تو وہیں دھڑم ہو گئے گا، با میں گیا، سوال سے ہی وہ پتہ چلے گا، با میری کلی اڑ گئی وکٹ۔ عمر ما خلفت یا ما ترکت لأہلک، یہ دونوں الفاظ ہیں، پیچھے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو پہلے حضرت عمر بڑے جوش میں کھڑے تھے، پھر ایک دم ڈھیلے ہو گئے، کہنے بعد جی آدھا چھوڑا ہے آدھا لایا۔ پھر آپ نے کہا ابا بکر ما خلفت یا ما ترکت لأہلک، ابو بکر تو پیچھے چھوڑ کے کیا آیا، بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ تو انہوں نے کہا ترکت اللہ ورسول، میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا۔ تو اس پر عمر کہنے لگے ابو بکر میں نہیں تجھ سے آگے بڑھ سکتا، کوئی بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اگلی سنو، اپنے کپڑے بھی دے دیے اور ایک ٹاٹ تھا وہ پہن کر اس کو کانٹوں سے سی لیا۔ تو جبریل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے یہ ٹاٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے سارا کچھ اللہ اس کے رسول پہ لگا دیا ہے اس لیے یہ پہنا ہوا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے، مجھ سے راضی تو ہے، اس فخر میں مجھ سے راضی ہے؟ میں تو اتنا سفر کر کے آیا ہوں، حالانکہ ابھی 4 دن پہلے میں 12 ملکوں کا 10 ملکوں کا سفر کر کے ہوں، ساری ہڈیوں میں درد ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ چلو کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ آپ سارے اس لیے حج پہ جا رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جو سارے جہان سے کہتا ہے مجھے راضی کر، وہ کہہ رہا ہے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے۔ تو آپ نے کہا ابو بکر تیرا رب تجھے سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ راضی ہو؟ تو ابو بکر کی چیخیں نکلی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی۔
میرے بھائیوں بہنوں، زندگی ایسے گزار کے مرو کہ اللہ کو ملے تو اللہ خوش ہو کے مل رہا، ایسے نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں مجرم بن کر، قیدی بن کر۔ تو اللہ اس کے رسول نے مال لگانے پر زور دیا۔ اللہ چاہتا تو سب کو مال دے دیتا، کسی کو فقیر، کسی کو مالدار۔ مالدار کا شکر کا امتحان لیا، فقیر کے صبر کا امتحان لیا کہ اللہ فقیر کا صبر دیکھے گا، مالدار کا شکر دیکھے گا۔ اور جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر عزتیں نیلام ہوتی ہیں۔ جب سب کچھ اپنے اوپر لگانے کا ذوق بن جاتا ہے اور اپنے ہی بڑے بڑے زیور، کپڑے، گھر، گاڑیاں۔ یہ بھی لاہور کا واقعہ ہے۔ بیگم صاحب ڈرائیور کے ساتھ گئی ہیں اور واپسی پہ کہہ رہی ہیں، اسلم ڈرائیور، آج میری بڑی اچھی قسمت، وہ ساڑی میں نے لی تو میں سمجھ رہی تھی 1 لاکھ کی ہے، وہ تو مجھے 75,000 میں مل گئی، بڑی سستی مل گئی۔ خوش ہو کے ڈرائیور کو بتا رہی۔ تیسرے دن ڈرائیور کے بیٹے کا بازو ٹوٹ گیا، وہ آ کر کہتا ہے صاحب جی میری تنخواہ میں تو اس کا علاج ہو نہیں سکتا، تو مہربانی کر کے کچھ میری مدد کر دیں، اس کا علاج ہو جائے۔ تو صاحب کہتے ہیں اسلم تمہیں پتہ تو آج کل کاروبار بڑا مندہ ہے، تو میرے پاس تو گنجائش نہیں، میرا ایک ڈاکٹر دوست ہے، میں اسے فون کر دیتا ہوں، وہ تمہاری مدد کر دے گا۔ جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر ڈاکے، چوریاں، قتل و غارت شروع ہوتے ہیں۔ جب اس طرح ہوتا ہے تو مالداروں میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور غریبوں میں ظلم پیدا ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ 2.5% تو فرض ہے، اور زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہاں بخیل بھی نہیں، سخی بھی نہیں ہے، بخیل بھی نہیں، یعنی وہ بخل کے ملک سے نکل آیا ہے اور سخاوت کے ملک میں انٹری نہیں ہوئی۔ 2.5 روپے پہ 1 پیسہ بھی اوپر خرچ کرے گا تو اب سخیوں میں آ گیا، پھر جتنا بڑھتا جائے گا اتنا آگے بڑھتا جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم، جنت الفردوس میں بخیل داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ شیطان کہتا ہے کہ مجھے عبادت والے، عبادت گزار بخیل سے کبھی ڈر نہیں لگا کہ اس کا بخل اسے ضرور جہنم میں پھینکے گا۔ نافرمان سخی سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ اس کی سخاوت کب اسے جنت میں پہنچاتی۔ آپ نے سامری کا نام تو سنا ہوا ہے، قرآن میں بھی ہے، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گائے کے بچے کی پوجا پہ لگا دیا، بچڑے کی۔ اللہ نے کہا سب کو قتل کرو، سارے پکڑے گئے، قتل کیے گئے۔ سامری بھی آ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا قتل کرو، جبریل آ گیا۔ موسیٰ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے قتل نہ کرو، یہ اپنی موت آپ مرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جو سارے کفر کا سبب بنا اسی کو چھوڑ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سخی ہے، سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگا، چھوڑ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ کافر کو سخاوت قتل سے بچا گئی، جب ایمان والا کوئی مرد عورت سخی ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے اونچے مرتبے لے کر جائے۔ تو اپنے اوپر خرچ کرو وسعت کے مطابق، اللہ نے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا ہے، منع نہیں کیا ہے، لیکن غریب کو بھی یاد کرو۔ زکوٰۃ کو فرض قرار دیا اور آپ نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اس کو مزدوری نہ دی، یہ تمہارے کراچی میں ہر وقت ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے، جتنا بڑا کوئی طاقتور ہے اتنا وہ اپنے نوکروں پر ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، اور ان کے حقوق بھی مارتا ہے، چونکہ فریاد ہی نہیں کر سکتا۔ میرا پنجاب کا زمیندارہ ماحول سارا ایسا ہی۔ تو آپ نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اسے موقع پہ تنخواہ نہ دی اور اس کے پیسے مار لیے، تو اس مزدور کا قیامت کے دن میں وکیل بنوں گا، میں اس کا کیس لڑوں گا، اور جس کا کیس میرے نبی نے لے لیا پھر اگلا کوئی بچ کے جا سکتا ہے کہیں؟ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے
اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دو. پھر مزدور سے فرمایا، یعنی دونوں طرف کا خوبصورت، کیا دین خوبصورت ہے کہ جو اپنے نوکر کی، جو اپنے مالک کی نوکری بھی پوری دیانتداری سے کرے اور اللہ کی بندگی بھی دیانتداری سے کرے تو اسے ہر کام پہ دگنا اجر ملے گا، دگنا. یعنی میں ایک نماز پڑھتا ہوں، میری 10 ہیں، اس کی 20 ہوں. میں ایک روزہ رکھتا ہوں، میرا ایک ہے، اس کے 2 ہوں. میں ایک